الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین محترم، ماہ سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس کا آج پہلا جمعہ ہے. اس مناسبت سے اسلام میں نحوست کا جو تصور ہے اور سفر کے مہینے کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. عام لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھا اور زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اور یہاں پر سب کانٹیننٹ میں ہندو معاشرہ اس کے اندر بھی یہ چھوت چھات کا تصور، نحوست کا تصور اور بدشگونی کا تصور پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے. ابھی آج بھی ایسے مسلمان کثرت سے موجود ہیں جو سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ کتنے پرسنٹ ہیں ذرا بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے آپ میں. یہ وجہ یہ ہوئی، یہ پوری کتاب میری ہے لکھی ہوئی جو میرے سامنے پڑھی ہے. یہ میرا تھیسس ہے ایم فل کا. آج سب سے پہلی بات تو یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ میرا پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کا مرحلہ بھی اللہ کے فضل سے پایہ تکمیل کو پہنچا. خیر مبارک، جزاکم اللہ خیر. تو ڈاکٹریٹ جو ہے اس کی سند یہ پوری دنیا میں آخری علمی سند مانی جاتی ہے، پوری دنیا میں. آگے پھر اس شخص کے بخت ہیں کہ وہ کام کس نوعیت کا کرتا ہے، جو تحقیق اس نے کی ہے وہ کس موضوع پہ کی اور کیا حصہ ڈالا خدمت دین میں اور خدمت علم میں، جس سے پھر علم والے استفادہ کرتے. جب علماء کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے میں کدھر جائیں، کس سے پوچھیں، کون سی کتاب دیکھیں، تو پھر وہاں سے اہل علم اپنی علمی ضرورت پورا کرتے. یہ جو کتاب ہے یہ بھی ایسے ہی ایک موضوع پہ تھی. اسلامی سال کے اندر جو مہینے اور راتیں اور دن ہیں
خاص دن ہیں، خاص راتیں ہیں، ان کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر غلط قسم کی روایات رائج ہو گئیں اور غلط رویے اور عقیدے رائج ہو گئے، اس کی اصلاح کے لیے، اور ایسی جھوٹی اور من گھڑت روایتیں مشہور ہو گئیں جو عام ان پڑھ جو واعظین ہیں، قصہ گو لوگ ہیں، قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کے علم میں اور مذہبی انٹرٹینمنٹ میں بڑا فرق ہے۔ عام آدمی اس فرق کو نہیں جانتا کہ یہ مولوی صاحب جو ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ مجھے دین سنا رہے ہیں یا اس کے علاوہ مجھے کچھ اور سنا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ فرق نہیں کر سکتا، ہر ایک کے پاس یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں۔ وہ ہر مذہبی لبادے کے اندر جو بھی قصہ واقعہ کہانی ہے، اگر وہ صحیح ہو تو، جبکہ یہاں پر ایسی چیزیں مشہور ہیں جو جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، تو اس کے علاج کے لیے یہ والے کام کیے جاتے ہیں، ریسرچ کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اور لوگوں کو، عوام الناس کو، علماء کو، عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کے لیے اس امت میں ہر 100 سال میں اللہ رب العزت نے ایک مجدد بھیجا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے مرد کامل کو بھیجے گا، من یجدد لہا امر دینہا، جو دین کے امور میں تجدید کرے گا، دین سے باہر نہیں، دین کے اندر، دین کے دائرے میں جو خرابیاں آ گئیں ان کی ریفارمنگ، اس کی اصلاح کرے گا۔ جیسے آپ کی گاڑی آپ کی ہے لیکن وہ خراب ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ تو وہ دین کا مکینک جو ہے اس کو مجدد کہتے ہیں۔ جب دین کی گاڑی میں کوئی خرابی، کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا، ہوا نکل گئی، انجن، آپ دیکھنا خرابی کس طرح کی ہے اس کے اندر ہی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، عرس کا مہینہ ہے، اور ہمارا یہ معمول ہے ہر سال اس مہینے میں بارگاہ فیض عالم میں اپنی حاضری ایک جمعے پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑے مجدد، 1000 سال کے مجدد آئے، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے، سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد وہ مجدد جس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دیا، بریلی شریف والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو یہ تینوں جمعے انہی کی بارگاہوں میں ہم پیش کریں گے، لیکن ذرا ہٹ کے، ذرا ہٹ کے، وہ چیزیں جو لوگ بیان نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرنا، یہ خدمت ہے۔ جو پہلے سے ہی معلوم ہے، موجود ہے، وہی واقعہ آپ دوبارہ جمعے پہ کسی کو سنا دیں، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ مجدد کا کام تجدید ہے نا، نئی چیز، وہ پرانے کو نیا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ ایمان بھی تمہارے سینوں میں پڑا ہوا پرانا ہو جاتا ہے، جددوا ایمانکم۔ صحابہ حیران ہو گئے، رضی اللہ عنہ والوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، جن کے پاس اللہ کی رضا کی سند ہے، انہیں کہا جا رہا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، عرض کی کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، حضور ایمان کوئی ہمارے ہاتھ میں رکھی چیز تھوڑی کہ اسے نیا کر لیں گے، تازہ۔ ایمان تو سینوں میں ہوتا ہے، دلوں میں ہوتا، اسے کیسے تازہ کریں؟ فرمایا جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ،
اس طرح ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں 2-4 دن صفائی نہ ہو، کمرے میں نہ ہو، مسجد کے قالین میں نہ ہو، اسے کتاب پڑھی کو نہ جھاڑیں، اور ڈسٹ مٹی جالے، بندہ ایک جگہ پڑا رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے درویش کو شفا دے، صحت دے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کی تصحیح اور اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کو فرمایا پرانے کپڑے کی طرح، اگر چھیڑے ہی نہ، پوچھے ہی نہ، بس پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر اور پھر سیدھا جنازہ پڑھ کے قبر میں، تو درمیان میں کوئی ریفریشمنٹ ہوئی نہیں، دوبارہ اسے چھو کے ہی نہ دیکھا۔ تو یہ مثال دی ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایمان کی، کہ یہ سینوں میں پڑا بھی گل جاتا ہے اگر اس کو کلمے کے نور سے تازہ نہ کریں، ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو جب ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو پیچھے رہ گئی؟ اس کی تجدید کرنا پڑے گی، اس کو تازہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ لوگ آگے بیٹھتے ہیں نا، جگہ خالی نہ چھوڑا کریں، وہ جو بعد میں آئیں گے وہ سارے گناہ گار ہوں گے، آپ کو بھی کریں گے۔ یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مسجد میں ڈبل ہے، اور یہ مسجدوں میں فیشن ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو بندہ بعد میں آیا ہے وہ پیچھے بیٹھے گا، آگے جگہ خالی بھی ہے وہ پیچھے بیٹھے گا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ گھر سے بندہ باوضو نکلے، مسجد میں جمعہ کے لیے آئے نا، اس کے ایک جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی جمعہ پڑا نہیں، لیکن فرمایا اگر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے تو، اگر نمازیوں مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتا، ٹھوکریں مارتا، اذیت دیتا ہوا آیا ہے تو پورا ہفتہ ضائع ہوگا۔ تو فرمایا جو جہاں آئے بعد میں وہیں بیٹھ جائے۔ آویت و آزیت، یہ خطبہ چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، جو اسی طرح، ظاہر نئے لوگ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، کسی نے بتایا، وہ تو خیر بالکل ابتدا تھی، لیکن حالت ہے کہ آج 1400 سال 1450 سال بعد بھی میں وہی منظر دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ وہ تو عرب کے بدو تھے۔ تو آداب مسجد اور آداب جمعہ میں یہ ہے کہ آپ جہاں باہر جگہ ملے یا اندر ملے خالی جگہ پہ پیچھے بیٹھ جائیں، نہ خود کو ایذا دیں، نہ مسلمانوں کو، نمازیوں کو ایذا دیں، اپنا ثواب بچائیں، اپنا اجر محفوظ کریں۔ اور یہ وہی جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جمعے کو نماز یا عبادت نہیں، ایک رسم یا فارمیلٹی سمجھ۔ جب آپ اس کو عبادت سمجھ لیں گے تو ہر عبادت کی شرائط ہیں، آداب ہیں، وہ شرطیں پوری کرنی پڑیں گی تو عبادت ہوگی۔ تو اب یہاں مسئلہ، یہ تو اعمال کی باتیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں ایمان کی۔ ایمان کو بھی تازگی چاہیے، اور اس کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ یہ فرمایا کہ یہ جو کلمہ تم سمجھتے ہو میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ نہ سمجھو جی پڑھ لیا ہم تو مسلمان ہی ہیں، نہیں، اس کو تازہ کرو۔
تجدید کرو، یعنی اپنی زبان کو ذکر الہی سے حرکت دو، تو اس سے کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ماہ سفر یہ جو اب شروع ہوا، اس کے بارے میں بڑی 2-3 بنیادی باتیں میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئیں اور یاد بھی رہیں۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ سفر منحوس مہینہ ہے، اور پچھلے مہینے مجھے یہ فون آیا محرم کے آخر میں ایک عالم دین کا کہ ایک بیوہ ضعیف خاتون ہے، ضعیفہ عورت ہے، اور اس کی جوان بچیاں ہیں، اس کی شادی کرنی ہے، تو میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کچھ لوگوں سے کہا جو مخیر حضرات تھے، تو انہوں نے کہا جی مدد تو ہم کر دیں گے پر سفر کے مہینے میں نہیں، آگے سفر کا مہینہ ہے اس میں شادی نہیں کرتے۔ یہ مجھ سے باقاعدہ سوال ہوا فاروق آباد سے، ہمارے قاری یاسر جمال صاحب نے پوچھا، تو میں نے اس پر 20 سال پہلے یہ پورا مضمون، یہ رسالہ بھی لکھ کے چھاپا اور عام کیا تھا اس کو، بعد میں پھر یہ حصہ بنا میری اس تحقیق کا۔ اس کتاب کے اندر یہ ساری تحقیق، سارے حوالے موجود ہیں، اسلامی سال کے روشن دن، درخشاں راتیں، اس میں محرم سے لے کے ذوالحجہ تک پورے مہینے کی ساری راتیں، سارے دن، اور سال میں جتنے خاص مہینے ہیں اس کی پوری تفصیل اور تحقیق موجود ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا سنت اور حدیث ہے اور کیا حدیث نہیں۔ جیسے یہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا، SMS پہ یہ میں نے چند سال سے یہ روایت دیکھی، سنی، پڑھی کہ جس نے مجھے پہلے تو اصل میں تو یہ تھا جو من گھڑت موضوع اور جعلی روایت ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، وہ جعلی روایت بھی یہ تھی کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو یہ ہمارے ماڈرن لوگوں نے جب اس کو بدلا تو انہوں نے کہا جو مجھے سفر کے مہینے کے آنے کی خوشخبری دے گا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ہر نئے مہینے سے پہلے، یہ 2 سال پہلے نا یہ فیشن بن گیا تھا کہ رمضان سے پہلے جو مجھے خوشخبری دے گا اس کو ہم جنت کی بشارت دیں گے، جو فلاں مہینے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دے گا ہم اس کو جنت کی بشارت۔ یہ جھوٹی من گھڑت روایتیں لوگ دے رہے ہیں، جبکہ حکم اس کے الٹ تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا۔ یہ بخاری مسلم سے آئے 6 کی حدیثیں ہیں، یہ بخاری کی کتاب الطب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ پہلے تو قرآن پاک سے اس کو سمجھ لیں، سورہ نساء کی آیت 79 ہے جس میں جو میں نے پڑھی ہے اس کا ایک حصہ، ما اصابک من حسنۃ، یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ اگر اس کے الٹ آپ سوچتے ہیں تو پھر یہ سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو خیر اور بھلائی اور اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو خیر، جو بھلائی، جو اچھی چیز تمہیں پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی اور جو خرابی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی طرف سے ہے۔ اور سورہ حدید میں ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، یہ زمین پر جو بھی مصیبت آتی ہے اور جو تمہاری ولا فی انفسکم، جو تمہاری ذات میں، جان اور وجود میں جو مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، یہ ساری چیزیں ہم نے اس زمین کو بنانے سے پہلے ہی درج کر رکھی۔ یہ تقدیر ہے، مسئلہ تقدیر ہے، قضاء و قدر ہے، جو ہمارے منبر پہ آیا ہی نہیں۔ کوئی ایک بندہ یہاں ہے جس نے کبھی یہ جمعے پہ سنا ہو تقدیر کیا ہے؟
قضاء و قدر کیا ہے؟ میں نے بھی نہیں سنا۔ لوگ ڈرتے ہیں، یعنی مسجد عوام تو دور کی بات، مدارس میں بھی اس مسئلے کو، جہاں یہ موضوع کلاس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں بھی اس سے یوں گزر جاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا نازک مسئلہ۔ بڑے بڑے امام ڈرتے ہیں، قضاء و قدر ہے، تقدیر ہے، لوہے محفوظ ہے، اللہ کا علم، اور اس کا براہ راست شکار لوگوں کا عقیدہ اور ایمان ہوتا۔ جب یہ بتایا ہی نہیں جائے گا، رہنمائی نہیں ہوگی، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ شیطان اور نفس کے ہتھے چڑھے گا۔ پھر جو اس کے نفس میں جی میں آئے گا، جو شیطان جدھر لگائے گا وہ لگ جائے گا۔ جبکہ ہم شروع میں یہ پڑھتے ہیں ایمان کی صفات میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ میں پڑھتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو خیر و شر کی تقدیر ہے، مقرر ہے، جو علم ہے اس کا، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ، یہ مسئلہ نہ جاننے کا نتیجہ کہ لوگوں کے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث پاک اس دور کے ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے، جو آج 2024 میں زندہ ہے، جو بندہ مسلمان، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ حال ہوگا کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس کی وجوہات و اسباب یہ ہیں کہ وہ ایمان و عقیدہ جانتا ہی نہیں، تو کیا کرے گا بیچارہ؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے دونوں میاں بیوی، ماں بیٹا، بھائی بہن، یہ جملے بازار میں، دکان پہ، دفتر میں عام بولتے ہیں۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہے کون؟ بولیے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یار میں آپ کے لیے باتیں کر رہا ہوں، یہ جملہ آپ سنتے بولتے ہیں روز کے نہیں؟ یہ کون بولتا ہے؟ کافر یہودی بولتے ہیں۔ ہاں، اس میں دو کفر ہیں، اس ایک فکرے میں جملہ ایک کفر دو، ایک اوپر اور ایک بیٹھا ہوا۔ یہ ہندو کا بھگوان تو ہو سکتا ہے، محمد کا معبود رحمان نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بار بار کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، وہ بار بار کہتا ہے واللہ محیط بکل شیء، وہ تو خود ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ کون سی چیز یا جگہ ہے جو اسے اپنے اندر سمو لے کہ معاذ اللہ وہ بیٹھ جائے؟ اس پر تو بڑی تفصیل چاہیے، میں صرف اشارہ دے کے آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کتنے بڑے ایمانی خطرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اعمال کی، نماز حج روزے کی بات نہیں، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، جس کے بغیر نہ کوئی نماز نماز ہے، نہ کوئی حج حج ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، اعمال تو اس سے مشروط ہیں۔ اب یہ بات جو آج کر رہا ہوں یہ بھی براہ راست ایمان سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو آج یہاں ہمارے خطے میں یہ بھی پتہ نہیں کہ میت پہ رونا کیسے ہے، بین کیسے کرنا ہے، ماتم کیسے کرنا ہے، افسوس کیسے کرنا ہے، تعزیت کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ ایمان جا سکتا ہے، کوئی غلط جملہ بولا، آپ کو سکھایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو سمجھنا ہے، پھر ایمان بچتا۔ کہ ادھر سے ہی آئے تھے ادھر ہی جا رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو عقیدہ بچتا ہے، ایمان بچتا ہے۔ ایسے ہی سفر کے بارے میں جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں نحوست ہوتی ہے، اس مہینے میں بے برکتی ہوتی ہے،
یہ الو کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الو جو ہے، بولیے، الو منحوس ہے یا بابرکت ہے؟ لوگ منحوس سمجھتے ہیں نا الو کو، الو کی نحوست کا۔ تو یہ قرآن نے پہلے تو واضح کر دیا کہ لوگوں، جو شر برائی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تم ذمہ دار ہو اس کے، وہ تمہاری کسی حرکت کا نتیجہ ہے، اس کا ری ایکشن ہے۔ جیسا بیج بویا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اس کی نفی کی ہے ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جاہلیت کی چیزوں کو اسلام کے اندر نہیں چھوڑا آقا علیہ السلام، یعنی ایسا دین نہیں دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤ اور صحابی بھی بن جاؤ اور زندگی ساری جاہلیت کی گزارو، یہ نہیں ہے۔ کلمہ مدینے والے کا پڑھو اور زندگی اور عقیدہ اور نظریہ ہندوؤں والا رکھو، یہودیوں والا رکھو، عیسائیوں والا رکھو، ایسا نہیں۔ اس تصور کی نفی کی اور فرمایا لوگوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی اکثر حدیثیں ہیں، پھر آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا عدو ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگوں، یہ جو تم نے تصور بنائے ہوئے ہیں نا، یہ جو پرچیاں ڈالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اس کی نفی کی۔ یہ طوطے لے کے جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے تھے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، اب وہ طوطے موبائلوں میں چلے گئے، وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے، وہ نجومی، وہ رمال، وہ پامسٹ۔ کون ہے داتا صاحب کی فٹ پاتھ پہ بھاٹی میں جس نے دیکھے ہوئے؟ بتائیے۔ یہ جاہلیت میں بھی تھا، ہندوازم میں آج بھی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں رائج۔ ولا تیرا، یہ بدشگونی بلی گزر گئی ہے جی، آج بھی ہے، کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے۔ ہندو کی بھی وہی سوچ، مسلم کی بھی، تو فرق کیا ہوگا؟ اس کی نفی فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے، فرمایا لوگوں، یہ ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگنا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ بدشگونی، یہ شرک ہے، گناہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں التیرۃ شرک، التیرۃ شرک، التیرۃ شرک، 3 بار بولا۔ یہ نحوست کا وہ تصور جو تم نے غیر مسلموں سے لے کے یا تمہیں ورثے میں ملا ہوا ہے اسے لے کے چل رہے ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شرک ہے۔ کوئی اللہ کی قدرت میں تم نے دوسرے کو شریک کر دیا، اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ کا جو ایگریمنٹ کیا اسے تم پھر گئے ہو، کیونکہ وہ تمہیں کسی نے یاد ہی نہیں کرایا۔ ولا حامہ، یہ الو کی کھوپڑی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا الو کے بارے میں کہ یہ بندہ جو مر گیا ہے اور اس کا قصاص نہیں لیا گیا ہے، تو اب یہ اس کی روح جو ہے وہ الو کی شکل میں نکل کے بھٹکتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں پھرتی ہے۔ یہ والے تصورات جاہلی۔ ولا سفر، سفر کے مہینے کا نام لے کے فرمایا کہ لوگوں، سفر کے بارے میں کوئی نحوست کا تصور نہیں اسلام۔ میں مختصر اب اشارے میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ فرمایا نہ چھوت چھات کوئی چیز ہے، نہ سفر کی کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ الو کے اندر کوئی نحوست ہے۔ اب لوگ بیٹھے، پبلک بیٹھی تھے، عرب تھا صحرا، اونٹوں کو بیماریاں جیسے جانوروں کو لگ جاتی ہیں، تو اونٹوں کو بھی بیماریاں لگتی تھیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی۔ تو اونٹوں والا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک بدو عرابی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور، یہ میرے اونٹ جو ہیں بڑے صحت مند ہوتے ہیں، اور چرنے کے لیے جب چراگاہوں میں ان کو لے کے جاتے ہیں
تو کسی ایک اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جب گھومتا پھرتا ہے باقی اونٹوں کے اندر مکس ہوتا ہے اونٹوں کے گلے میں، تو وہی بیماری باقی اونٹوں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تو جواب سنیے رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا فمن عاد الاول، اے بدو یہ بتا پہلے کو بیماری کیسے لگی تھی؟ یہ ہے ایمان۔ جیسے پہلے کو لگی ہے ویسے ہی باقیوں کو لگی ہے، اس کی وجہ سے نہیں لگی۔ یہ باریکی ہے اس میں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا لوگوں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، یعنی صرف کہا ہی نہیں کر کے دکھایا کہ جب تک میرا رب نہ چاہے نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے نہ کوئی بیمار تندرست ہو سکتا ہے، لیکن سبب ہے، اسباب کو دوائی لینی ہے۔ شفا ڈاکٹر کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس کیا ہے؟ دوا ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، جو مسلمان ڈاکٹر بھی نسخہ لکھتا ہے سب سے پہلے لکھتا ہے هو الشافی، اور کلینک میں لکھتا ہے بھائی اذا مرضت فهو یشفین۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا جملہ جو قرآن میں آیا کہ مولا بیمار جب ہوتا ہوں میں ہوتا ہوں اور شفا جب ملتی ہے تیری بارگاہ سے۔ یہ عقیدہ، بیماری مجھے میری وجہ سے لگتی ہے، بیمار میں ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا مولا تو ہی مجھے بیمار کرتا ہے اور تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے ابراہیم خلیل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح یہ وہ بیماریاں ہیں آج جو ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ فرمایا لوگوں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ جاہلیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح الو کے بارے میں نحوست کا تصور، اور ساتھ ہی آخر میں فرمایا جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کیسے لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں، فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستاروں کی گردش ہے یہ ہماری قسمت کا حال اس سے جڑا ہوا ہے۔ جس نے فرمایا یہ عقیدہ رکھا اس کا ایمان جاتا رہا۔ تو آج کل یہ عام ہے، ہر بندہ آپ کو آپ کے قسمت کا حال سنا رہا ہے، اور آپ سن رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام نے جو رستہ دکھایا تھا وہ استخارے کا تھا، اور استخارہ آپ نے خود کرنا، کسی بابے سے نہیں کرانا۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ پنڈت بتائے گا، پجاری بتائے گا، سادھو بتائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہر امتی کو سادھو اور بابا اور بزرگ اور ولی بنایا۔ بھئی تو خود استخارہ کر، کم از کم اپنا مسئلہ تو خود حل کر، خود سنت کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھو، کسی عالم سے پوچھو دعا کیا ہے استخارے کی، اور وہ کرو، اور اپنے رب سے مشورہ کرو اور رہنمائی لو کہ مولا کیا کرنا ہے، کدھر جائیں۔ جب آپ اصل رستہ چھوڑتے ہیں تو پھر گمراہی کے رستے پہ جاتے ہیں اور بھٹکتے ہیں۔ اس لیے سفر کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، یہ عام ہے۔ میں نے تو ایک کتاب میں باقاعدہ پڑھا کہ انہوں نے تعداد بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس میں 86,000 بلائیں اترتی ہیں۔ قاری صاحب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ کتاب تو ضرور پڑھی ہوگی آپ۔ جو عوامی مجمع میں گفتگو کرنے والے لوگ ہیں وہ کتابیں قصے کہانیوں کی پڑھتے ہیں، 12 تقریریں یا انیس الواعظین، نزہۃ المجالس، یہ ساری جن سے پڑھ کے کچھ بیان کرنا حرام لکھا علماء نے، گناہ ہے۔
وہ کتابیں پڑھ کے جب عوام کو سنائیں گے تو یہ حال ہوگا۔ انہیں کسی نے لکھا اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے ہزار بلائیں اترتی ہیں، آپ نے کہاں سے گن لی بھائی؟ یہ حالات ہیں، سوچیں بھی ڈیمیج ہو گئی، خیال بھی۔ تو اس پر ہمارے ائمہ نے لکھ دیا کہ یہ بے اصل اور باطل عقیدہ ہے جو لوگ۔ اسی طرح جاہلیت میں تھا تو فرماتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بیمار کے ساتھ کھائیں گے تو ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، مثلا جذام ہے، خارش ہے، چیچک ہے، اور اس طرح کی وبائی جو امراض ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو باطل قرار دیا، فرمایا ایسا نہیں ہے، بیماری جب لگنی ہے اللہ کے حکم سے لگنی ہے، اور شفا جب ملنی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے فاعل تم ہو، فاعل اللہ نہیں ہے۔ اللہ اعمال کا خالق ہے، فاعل نہیں۔ ایک جملہ موقع ہے میں بولتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور بندے سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ لوگ کلمے کا یہ معنی بیان کرتے ہیں، یہ کفر ہے، یاد رکھیں۔ اور مذہب جبریہ ہے، اس امت میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام فرقہ جبریہ ہے۔ پورا فرقہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کر رہا ہے، بندہ کچھ نہیں کر رہا، نہ بندہ کچھ کر سکتا۔ یہ یاد رکھیے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر ہے۔ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ خود پڑھ رہا ہے، اس کا اسے ثواب ملے گا۔ جو چور چوری کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے، اللہ نہیں کر رہا۔ نہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ اللہ معاذ اللہ چوری کر رہا ہے۔ عمل بندے کا خاصہ ہے، لیکن علم اور تقدیر یہ مالک کا خاصہ، وہ اس نے پہلے لکھا۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو ایمان بچ جاتا، ورنہ مسجدوں میں جا کر لوگ دینی حلقوں میں ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ایک خیال اور سوچ بھی آ جائے کہ معاذ اللہ کسی بھی گناہ کو جب آپ اللہ کی طرف منسوب کریں گے، بتائیے بندہ یہ سوچے جی جھوٹ معاذ اللہ اللہ بول رہا ہے، یا یہ عقیدہ ہی ہو نہ بھی کہے، صرف یہ سوچ اس کے دماغ میں رچ گئی ہو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، بندے سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو اس کو ہمارے ائمہ عقائد نے کفر لکھا ہے۔ نفی الفعل عن الفاعل کفر محض فہو مذہب الجبریہ۔ فاعل کسی فعل کا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کسی فعل کا کاسب اللہ تعالیٰ، خالق سب اعمال کا اللہ ہے، خیر اور شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا فاعل وہ بندہ ہے اور مخلوق ہے۔ یہ آخری بات آج بہار شریعت ہماری جو اردو میں عام کتاب فقہ اور عقیدے پہ پڑھائی جاتی ہے، اس سے میں یہ عبارت اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ جن کی صرف اردو کتابوں تک رسائی ہے وہ وہاں سے اس کو دیکھ لیں۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، صاحب بہار شریعت، کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے میں پرہیز کرتے ہیں، حتیٰ کہ سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، پہلے کرتے تھے۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بہت منحوس جانا جاتا ہے، اور ان کو 13 تیزیاں کہتے ہیں۔ یہ عام تھا پہلے، 13 دن پہلے جو ہیں اس کو 13 تیزیاں، یہ سب جہالت کی باتیں۔ اور ماہ سفر کا آخری چہار شنبہ جو تھا، آخری بدھ، سیریں تو کی ہوں گی ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں آخری بدھ میں جو پارکوں میں اٹھ کے صبح جاتے ہوں گے، اور یہ تصور تھا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی، حالانکہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں، مرض میں اور اضافہ ہوگا، لیکن لوگ یہ کرتے رہے جہالت کی وجہ سے، سالوں سال کرتے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ عام ہوا، چھپا، اور ہمارے علماء اہل سنت تک بھی پہنچا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز جو تھی یہ ختم ہوئی۔ تو یہ تصور
کہ لوگ آخری چہارشنبے کو بہت مناتے تھے، اس زمانے میں ظاہر ہے جب انہوں نے لکھا ہے تو یہ بہت تھا، سیر کو جانا، پوریاں پکانا، نہانا دھونا، اور یہ تصور رکھنا کہ حضور علیہ السلام نے اس میں غسل صحت فرمایا تھا، یہ سارے تصور غلط اور خلاف واقعہ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں اس میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں، ان سب خرافات کو ان تمام احادیث سے رد کیا گیا ہے۔ ہاں، جو نیک فعل ہے، اچھا شگون، اس کو پسند کیا گیا، بد شگونی کو شرک کہا گیا ہے، نحوست کے تصور کو، لیکن نیک فعل کو اچھا سمجھا۔ مثلا جمعہ کا دن کسی چیز کے لیے بہتر ہے، اس کا حکم ہے، جمعہ برکت والا دن ہے۔ جو دن برکت والے ہیں، جو جن مہینوں میں بتایا گیا ہے کہ برکت ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے، انوار اترتے ہیں، وہ دن ہوں، وقت ہوں، گھڑیاں ہوں، راتیں ہوں، اس کو آقا علیہ السلام نے سنت بنایا۔ حتیٰ کہ ناموں میں بھی اس کو بھی اچھا سمجھا، اچھے نام رکھو۔ جو نام لوگوں کے صحیح نہیں ہوتے تھے، حضور علیہ السلام بدل دیتے تھے۔ جس نام کا معنی، مثلا نام پوچھا کیا ہے بی بی کا، ان کا آسیہ عین سے، گناہ کرنے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ آسیہ نہیں، یہ زینب ہے، اس کا نام زینب رکھا۔ کئی نام، یہ حضرت امام حسن و حسین کے نام حضرت علی نے پہلے حرب رکھے تھے، حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا حضور اس کا نام حرب رکھا ہے بچے کا، تو آقا علیہ السلام فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو اگلا بیٹا ہوگا تو پھر رکھ لوں گا۔ اب وہ شیر خدا تھے، جنگ پسند تھی، تلوار چلاتے تھے، حرب جنگ کو کہتے۔ امام حسین پیدا ہوئے، کیا نام رکھا؟ ان کا جی حرب۔ فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا